السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹوڈے وائس چینل اور میں ہوں جابر علی۔ اللہ مالک سے دعا ہے کہ اللہ مالک آپ سب کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی نیک خواہشات پوری کرے۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بادشاہ کی بردباری۔ ملک شام کے ایک نیک دل بادشاہ محمد صلاح کی عادت تھی کہ صبح اپنے غلام کے ساتھ باہر نکلتا، عربوں کے رواج کے مطابق آدھا منہ ڈھک لیتا اور گلی کوچوں میں پھرتا۔ صاحب نظر بھی تھا اور فقیرہ سے محبت کرنے والا بھی۔ یہی دو صفتیں بادشاہ کو نیک بادشاہ بناتی ہیں۔ ایک رات گشت کے دوران وہ مسجد کی طرف گیا، دیکھا کہ سخت سردی میں کچھ درویش بغیر بستروں کے لیٹے ہوئے ہیں، صبح کا سورج نکلنے کی انتظار کر رہے ہیں، جیسے گرگٹ سورج کی انتظار میں رہتا ہے۔ کہ ایک نے کہا کہ دنیا نے تو ہمارے ساتھ بے انصافی کی ہے کہ ہم اس حال میں ہی اور ظالم متکبر لوگ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر قیامت کے دن ان کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو میں تو قبر سے ہی نہیں اٹھوں گا، کیونکہ جنت صرف انہی لوگوں کا حق ہے جو دنیا میں ظلم و ستم سہنے والے ہیں۔ ظالموں کا جنت میں کیا کام؟ ان ظالموں سے دنیا میں ہمیں سوائے رسوائی کے کیا ملا جو جنت میں بھی ہم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی جنت کی دیوار کے پاس بھی آیا تو جوتے مار مار کر اس کی کھوپڑی توڑ دوں گا۔ بادشاہ نے اتنی بات سنی اور وہاں ٹھہرنا بہتر نہ سمجھا۔ سورج نکلا تو درویشوں کو بلا لیا، ان کی بہت عزت کی اور انعامات سے نوازا، بہترین سوٹ پہنایا، بستر دیے، الغرض بہت خوش کیا۔ ان میں سے ایک نے ڈرتے ہوئے عرض کیا، بڑے لوگ تو ان انعامات کے مستحق ہوئے، ہم فقیروں میں آپ نے کون سی خوبی دیکھی؟ بادشاہ یہ بات سن کر ہنسنے لگا اور بہت خوش ہو کر درویش سے کہا، میں متکبر اور ریب کی وجہ سے مسکینوں کو نظر انداز کرنے والا نہیں ہوں۔ تم لوگ بھی جنت میں ہماری مخالفت نہ کرنا۔ آج میں نے صلح کی ہے تو کل تم بھی صلح کر لینا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ بادشاہوں کو درویشوں کی خیر خواہی اور خبر گیری رکھنی چاہیے اور درویشوں کو ایسے بادشاہوں کے لیے دعا گو رہنا چاہیے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک گروہ سے کوئی غفلت یا سستی ہو جائے تو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ خوش نصیب بندہ ہی درویشوں کو آرام پہنچاتا ہے اور ان کی خاک نشینوں کو خوش رکھنے والا ہی کل جنت کے درخت کا پھل کھائے گا۔ خود ہی سے بھرا ہوا شخص چراغ کی طرح روشنی نہیں پھیلا سکتا، کیونکہ وہ تو قندیل کا ایسا شیشہ ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہے، جب وہ خود روشن نہیں تو دوسروں کو خاک روشن کرے گا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محفل کو وہی شخص روشنی عطا کرے گا جس کے سینے میں شمع کی مانند سوزش ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔